اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق بَعَثْنَا بھیجے ہم نے، یعنی بَعَثْنَا میں نون جو ہے یہ متکلم کا صیغہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ البتہ تحقیق بھیجے ہم نے، یعنی نا کا معنی ہم، یہ متکلم کا صیغہ۔ اور البتہ تحقیق بھیجے ہم نے فی کلی امتن ہر جماعت میں، یعنی فی کا معنی میں، کلی ہر امتن جماعت، ہر جماعت میں، رسولاً رسول ان عبد اللہ، ان یہ کہ عبادت کرو اللہ اللہ تعالیٰ کی، وجتانبو اور بچو طاغوتا شیطان سے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ مشرک لوگ جو تھے یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اگر شرک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہوتا تو ہم کبھی بھی شرک نہ کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں روک دیتا، یا پھر کوئی بھی چیز ہم اللہ کی مرضی کے بغیر حرام نہ کرتے، یعنی وہ یہ دعویٰ کرتے کہ یہ باتیں اللہ کو پسند ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں روکا۔ تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں رسول اس لیے بھیجا تاکہ وہ یہ لوگوں کو بتائے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک سے باز آ جاؤ، یعنی شیطان سے بچ کر رہو۔ فَمِنْهُمْ پس ان میں سے من کچھ ایسے ہیں حد اللہ ہدا کے ہدایت دی ان کو اللہ تعالیٰ نے، وَمِنْهُمْ اور ان میں سے من کچھ ایسے تھے کہ حقت ثابت ہوگی علیہ ان پر ضلالت گمراہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، یعنی وہ رسولوں پر ایمان لے آئے، وہ ایک اللہ پر ایمان لے آئے، شرک سے باز آ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کچھ ایسے تھے کہ ان پر ضلالت جو تھی وہ ثابت ہوگی، یعنی وہ ہمیشہ گمراہ ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسیرو پس چلو پھرو فی الارض زمین میں، فانظروا پس دیکھو کیفا کیسے کانا ہوا عاقبت انجام المکذبین جھٹلانے والوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں اس بات کو واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام واقعات انبیاء کے، پہلی قوموں کے، اس لیے قرآن پاک میں ذکر کیے تاکہ لوگ ان کو سن کر، ان کو پڑھ کر نصیحت